FIA نے ہم سے رابطہ کیا کہ اس طرح کیس آ گیا. انہوں نے کہا ہم پہلے یہ کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں کلپ بھجوایا نا ہم انہیں کہیں گے پوری ویڈیو لے کے آؤ. تو ٹائم قیامت تک جائے وہ پوری ویڈیو ہے نا کوئی بھی نہیں ہوتی. وہ وجہ ہے کہ انہوں نے بھی کلپ ہی سنا ہوتا ہے. میں نکال سکتا ہوں, میں اللہ کے فضل سے مجھے ہزاروں ویڈیوز ہیں نا میری, حافظ قرآن کو اس طرح قرآن یاد نہیں ہے, مجھے اپنی ویڈیوز کا پتہ ہوتا ہے میں نے کس ویڈیو میں یہ بات کی ہے. میں ان کلپس کو بتا سکتا ہوں یہ کہاں سے کاٹے ہیں, یہ ڈھونڈ کے نکال ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو کاٹ کے کسی نے تحفے میں دیے ہوئے تھے. اب ویڈیو میری 10-12 ہوتے ہیں نکال لیں, میری ویڈیوز ہیں ہزاروں میں, 4-5 گھنٹے کی ویڈیو ہے, ٹھیک ہے. اور میں مولویوں کی طرح میرے پاس کوئی ہزاروں سوٹ نہیں ہے, میرے سفید کپڑوں میں سینکڑوں ویڈیوز ہیں, نیلے کپڑوں میں سینکڑوں. یہ بھی نہیں کہ کپڑے دیکھ کے بھی اندازہ لا لیں کہ کیڑی ویڈیو سے بولے ہے, ان بھی نہیں ہوئے گا. وہ میں ہی نکال سکتا ہوں یہ کہاں سے نکالا ہے. پہلے تو ان کے پاس لیٹر جاتا ہے, جو پچھلوں کے پاس گیا نا, آج 8 مہینے ہو چکے ہیں. جو یہ 2 گلے پھاڑنے والے بھائیوں نے میرے پہ FIR کٹوائی تھی, 8 مہینے ہو چکے ہیں. یہ کلپ کی اوریجنل ویڈیو نہیں وہاں جمع کروا سکے. تو کلپ انہوں نے, پھر ان کی انویسٹیگیشن ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا ہاں جی اس میں سے کہاں یہ مطلب نکلتا ہے. اینڈ پہ جب وہ سیٹسفائی ہوں گے نا پھر وہ مجھے بلائیں گے کہ ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں. اور اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ یاد رکھیں, جوڈیشری کے لوگ بھی سن لیں, کہ اگر کوئی بندہ آ کے عدالت کے سامنے کہتا ہے نا کہ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے, تو اس بندے کی بات مانی جائے گی, چاہے اس نے وہ بات کی بھی ہو. تو میں نے تو کی بھی نہیں ہوئی ہے, اور میں بتاؤں گا کہ یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے, تو امام بخاری پہ کفر کا فتویٰ جائے گا, میرے پہ تو جائے گا ہی نہیں. یہ فارغ ہو جائیں گے. یہ صرف اس لیے کرتے ہیں, آپ دیکھیں یہ ساری باتیں کر کے نا اینڈ پہ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی 5 لاکھ روپیہ نام دوں گا میں. یہ کیوں, ان کو پتہ ہے گورنمنٹ نے تو پکڑنا کوئی نہیں, یہ غازی اٹھانا چاہتے ہیں, اور غازی مسلمان کے خلاف, ٹھیک ہے. تو پیڑ پا لیا جائے, 3 غازی تھے آلریڈی آ چکے ہیں تھے ڈکلیئرڈ, اور تینوں جڑے نے نا جڑے 1 منٹ پہلے کہہ رہے ہوتے تھے ہم پھانسی کا پھندا چوم لیں گے, سارے معافیاں مانگتے پھرتے. یہ حالت ہوتی ہے ان غازیوں کی. تو یہ اب بھی جو کچھ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ ہم اپنے کیسز کو فیس کریں گے. باقی ان کی خواہش نہیں پوری ہونی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس طریقے سے کروا لیں گے, تب کروائیں گے جب میں نے وہ کیا ہوگا. اگر میں نے نہیں کیا ہوا, اللہ کے بندوں جتنا ہنگامہ دنیا میں کھڑا ہوا ہے نا میری وجہ سے, ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا. تو یہ جو کچھ نہیں ہو رہا تو آپ خود سوچ لو کیوں نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ سب کچھ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے. اب اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ پڑھا لکھا طبقہ ہے, ایون وہ کسی فرقے سے بھی ہے نا تب بھی وہ لاجیکل بات کرتا ہے. اس نے فیصلہ کرنا ہے آئین اور قانون کے مطابق, اپنے مسلک کے مطابق نہیں کرنا. مولوی فیصلہ کرے گا اپنے مسلک کے مطابق, آئین اور قانون اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں اس نے کرنا. یہ سمجھتے ہیں اوپر جو جج بیٹھے ہوئے نا وہ بھی ہمارے فرقے سے ہوں, ہمارے مطابق فیصلہ کریں. سرکار وہ کریں گے نا, ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے, وہ جج کا کیس بھی اڑا دے گی ہائی کورٹ, اور اسے سزا بھی ملے گی. تو نے یہ غلط فیصلہ کیوں کیا ہے, ایک بندے کی لائف کو ونریبل کیا. اس لیے کوئی جج جرت ہی نہیں کرتا کہ غلط فیصلہ لکھے. پہلے کر لیتے تھے, پہلے اس لیے کرتے تھے کہ جج کو پتا تھا میں باہر نہیں نکل سکوں گا, باہر عوام مجھے مارے گی. اب جج کو پتا ہے کہ اگر میں کوئی اس طرح کا فیصلہ کروں گا عوام کی مرضی کا, میری تو نوکری جائے گی, اور اگر میں صحیح فیصلہ کروں گا تو ان میں سے کسی کی جرت نہیں مجھے کچھ کہہ سکے. کیونکہ FATF حافظہ اللہ تعالی, ضرب عضد حافظہ اللہ تعالی, رد الفساد حافظہ اللہ تعالی کے بعد یہ ہماری اسٹیٹ کی ایجنسیز نے, فوج نے, جوڈیشری نے, حکومتوں نے یہ اب طے کر لیا ہے کہ مولوی کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. یا تو ان کے لیے ویٹیکن سٹی بنے گا, یا یہ میری طرح علمی اختلاف کریں گے. جتھے بنا کے کچھ نہیں کر سکتے. چھوڑ دیں, سب سے پاپولر لیڈر آپ کا عمران خان ہے, اس نے جتھا بنا کے کیا کر لیا. تو مولوی تو شاہی کوئی نہیں. عمران خان سے زیادہ کمیٹڈ لوگ کسی مولوی کے ساتھ ہیں. سعد رضوی صاحب ہے نا, کیا سعد رضوی نے کبھی دھرنا دیا ہے میرے خلاف؟ کوئی اس کا بیان ہے, ایک اس کا بیان ہے انڈائریکٹ, وہ بھی اس نے معذرت کی کہ یہ میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا تھا, کسی اور کے بارے میں کہا تھا, وہ آپ کے کھاتے میں میرے لوگوں نے ڈال دیا. اس نے معذرت کر لی, اور میں نے ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے معذرت کی ہے. تو کون سی جماعت اٹھے گی؟ خادم رضوی صاحب کی زندگی میں نے ہنگامہ کھڑا کر کے رکھا ہے, نام لے لے کے ان کو پکارا ہے, اور میری ویورشپ ان سے زیادہ تھی. کبھی خادم رضوی صاحب نے کہا میں جیلم اکیڈمی دھرنا دوں گا, اور وہ نجی محفلوں میں کہنے سے منڈوں نے چھیڑو, یہ جو گلا پہ کرتا ہے صحیح پہ کرتا ہے. اور جواب ساڑھے کو کوئی نہیں, جواب دیں گے تو ساڑھی اپنی عوام چھوڑ دے گی. اور میں نے اپنی مخالفین کو کہا ہے کہ اگر اپنا فرقہ بچانا چاہتے ہو تو خاموش ہو جاؤ, یہ ذہن میں رکھنا. اگر بولو گے نا تو اگر تمہارا فرقہ آندہ 20 سالوں میں ختم ہونا تھا, 5 سالوں میں ختم ہو جائے گا. مجھے دیکھیں انہوں نے 2 مہینے کے اندر, ٹھیک ہے, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پہ میری دعوت کو پہنچا دیا انہوں نے. کوئی سول سوسائٹی میں سے, کوئی میڈیا میں سے, کوئی صحافیوں میں سے یا بڑے لوگوں میں سے کوئی بندہ بچا ہے کہ جس سے میرا تعارف نہ اس وقت ہو, اور سب لوگ آ کے میڈیا میں انہیں کنڈیم کر رہے ہیں
کہ یار وہ سر کی قیمت رکھتے ہیں, وہ کہتا ہے علمی اختلاف کرو. وہ جتنے اعتراض کرتے ہیں وہ جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. تو مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. ہاں ایک نقصان مجھے ہے, اور وہ بھی آپ لوگوں کے نزدیک, کہ میری لائف ونریبل ہو رہی ہے. اس کی مجھے پرواہ پہلے کوئی نہیں ہے. ہاں وہ اسی کاسٹ کے اوپر ہم دعوت کا کام اٹھا رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر ایک F-16 کا پائلٹ یہ سوچ لے کہ کسی وقت بھی فنی خرابی کے تحت یہ لگ سکتا ہے, تو سرکار وہ F-16 تو نہیں اڑائے گا نا. F-16 اڑا کے جو وہ کرتب دکھا رہا ہے یا دشمن کی فوج کو بھگا رہا ہے نا, تو اس کی اسٹرینتھ بھی وہی F-16 ہے جو وہ موت کے تخت میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو موت کا تخت ہے نا میرا, یہی میری اسٹرینتھ ہے. اور آخری بات میں اس میں کروں گا, مولا حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر زندگی کا اینڈ موت ہے تو شہادت سے بیسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. کیوں روڈ ایکسیڈنٹ میں مروں, کیوں ہارٹ فیلئر سے مروں, کیوں ایئر کریش میں مروں, اللہ کے نام میں کیوں نہ مروں. اگر موت کا وقت فکس ہے اور موت آنی ہے تو شہادت میں کیوں نہ آئے. ویسے تو ہر مسلمان کہتا ہے یا اللہ منو شہادت ہی موت دیں, جدو شہادت نیڑے آتی ہے سب تو پہلے مسلمان ناظ رہے ہوندے جا کے. آپ کے جو فالوورز ہیں, ظاہر ہے آپ بھی اسٹوڈنٹس, میں فالوور نہیں کہتا, اسٹوڈنٹس کہہ لیں, اکیڈمی میں بھی اور فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ لاکھوں کی تعداد میں آپ کو لوگ دیکھتے ہیں. یہ بتا دیں کہ کس سیاسی جماعت کو موجودہ حال میں سپورٹ کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا رائٹ ہے, آپ جس مرضی جماعت کو سپورٹ کریں. کرائٹیریا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں اگر کسی ایک جماعت کا نام لوں گا نا, تو دوسری جماعت کے لوگ اس کی ہزاروں خرابیاں بتائیں گے جو جینون بھی ہوں گی. تو میں کیوں اپنے گاٹے فٹ کروں کسی جماعت کو. میں یہ کہتا ہوں کہ جو جماعت آج کے دور میں آپ کو یہ کہہ رہی ہے نا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے, جوڈیشری اپنی حدوں کو کراس نہ کرے, فوج اپنی حدوں سے باہر نہ نکلے, پولیٹکس میں کوئی رول ادا نہ کرے, پرائم منسٹر اپنا کام کرے, سول سوسائٹی اپنا کام کرے, اور آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے سب لوگ چلیں اور اسے سپیریئر مانیں. جس طرح ہم دین میں کہتے ہیں کہ سپیریئر قرآن و سنت ہے, تو کسی ملک میں ہمارا عہد ہے کہ ہمیں جو یہاں کا شناختی کارڈ ملا ہے وہ اس لیے کہ میں پاکستان کے آئین کے ساتھ وفادار ہوں. ہمارے فوجی جب حلف اٹھاتے ہیں نا کاکول میں, 1.5 لائن کا حلف ہے, پتہ ہے اس میں کیا ہے, میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور آئین کا وفادار رہوں گا. اور دونوں باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے وہ ڈکٹیٹرز جو پاکستان کی نظریاتی حفاظتیں کرتے ہوئے کود پڑتے ہیں. 2 باتیں ہیں انہی کے خلاف چلتے ہیں. عام فوج کی بات ہم نہیں کر رہے, وہ تو بیچارے حکم کے پابند ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہماری فوج بھی کہہ رہی ہے کہ توبہ ساٹھی. میں وہ پرسوں DGASPR کو شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں سن رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مارشاء اللہ کا. حالانکہ پہلے کے جو فوجی جرنیل تھے وہ دھمکی یہ لگاتے تھے, سٹارٹ اسے کرتے تھے کہ مارشاء اللہ لا دیں گے. تو میں نے کہا دیکھیں کتنے سافٹ ویئر ان کے صحیح ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیں دھمکی لگاتے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ملک قانون اور جمہوریت کے مطابق چلے گا, ماشاء اللہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ اپنے آپ کو خود دھمکی لگا رہے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اور اپنے آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے. تو یہ بہت بڑی چینج ہے. تو جو جماعت اگلے الیکشن میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرے, ٹرو, یہ آپ نے اب خود جج کرنا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ جب نکلتا ہے تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, ووٹ کو عزت دو, اور کچھ عرصے بعد وہ خود ہی اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے. دوسرا بندہ نکلتا ہے تو کہتا ہے جی فوج کا کیا کام ہے, لیکن پھر وہ خود بتاتا ہے کہ میں فوج کو استعمال کرتا تھا اپنے کام کے لیے, ایجنسیز کو استعمال کرتا تھا, میری تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی, یہ تو سب کچھ آرمی چیف کرتا تھا. تو اب ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ دوبارہ جب تم آؤ گے پھر وہی کام نہ کرنا شروع کر دو. تو یہ آپ نے ساری چیزیں دیکھنی ہے. یہ عوام کا کام ہے کہ ویسے میں آپ کو بتاؤں اگلے الیکشن میں سب نے کہنا ہے ووٹ کو عزت دو, اور سب سے آگے ہوں گے عمران خان صاحب. لیکن پریکٹیکلی ان کے ماننے والوں کا کام ہے کہ ان سے حلف لیں, کعبے کی چھت پہ کھڑا کریں, انہیں بھی کعبے کی چھت پہ کھڑا کریں کہ اگر تم نے غداری کی تو سب سے پہلے تمہارے خلاف دھرنا ہم لوگ دیں گے. تو جو بندہ مخلص ہونا جی اسے ووٹ ڈال دیں. دوسری جانب یہ جو ابھی ریسنٹ آپ کے حالات سامنے ہیں, فوجی تنصیبات پر حملے کرنا, ان کے گھروں میں جا کے, یہ چیزیں جو آپ نے میڈیا میں دیکھی ہوں گی, تو کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ اور اس چیز کے بعد یہ جو بیان آیا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور مارشاء اللہ نہیں لگے گا. نہیں, سیاست سے تو پہلے سے وہ کہہ رہے ہیں. آرمی چیف جو ایکس تھے باجوہ صاحب, ان کی آخری تقریر کیا تھی کہ ہماری فوج سب سے زیادہ قربانیاں دیتی ہے اور گالیاں بھی کھاتی ہے, اس کی وجہ ہم سیاست میں حصہ لیتے ہیں.
یہ تو کور کمانڈرز نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اکا دکا کے سوا. فوج کی اب ڈکلیئر پالیسی یہی ہے انٹرنلی کہ اب ہم نے اس طرف نہیں جانا. اور اس کے پیچھے باجوہ صاحب کے دور میں تو یہ تھا کہ ہم نے سامنے آ کے گندا کیوں ہونا ہے, پرائم منسٹر کو سامنے کر کے گندا کیوں نہ کروائیں اور پیچھے رہ کے ہم بادشاہت کریں, ایک یہ ریزن تھی. لیکن اب اس سے بھی آگے بات آ چکی ہے. یہ جو اس وقت سٹنگ آرمی چیف ہے نا عاصم منیر صاحب, یہ ڈیموکریٹک بندے ہیں, باجوہ صاحب کی طرح کے ڈیموکریٹک نہیں ہے, واقعی جینون ڈیموکریٹک بندے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں رول آف لا ہونا چاہیے. لیکن اب کچھ مجبوریاں بھی ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس سے وڈرا کرتے کرتے تھوڑا ٹائم لگے گا. ایک دم تو نہیں ہے سافٹ ویئر کسی کا اپڈیٹ ہوتا, نہ مخالفین کا آپ کر سکتے ہیں. تو اس وقت تو جو کچھ عمران خان صاحب نے پچھلے 1 سال میں کیا ہے فوج کے ساتھ, فوج تو ایک دن اس طرح کی چیز برداشت کرتی تھی کہ پرانی فوج, مجھے بتائیں. تو یہ 1.25 سال سے جو عمران خان صاحب کی تقریریں وہ برداشت کر رہے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے اندر اب سننے کا حوصلہ آ گیا ہے اور وہ کافی حد تک ٹالریٹ کرتے ہیں. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں انہوں نے خلوص سے کام لیا ہے اور قانوناً بھی غلط کام کیا ہے. شروع میں تو یہ لوگ جھنڈے لہرا رہے تھے, اب یہ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے اندر اور لوگ گھس گئے تھے. یار ایک بات پہ تو قائم رہے نا, یا تو اس وقت آپ غلط تھے یا آپ غلط ہیں. میرا خیال ہے یہ بالکل غلط ہوا. میرے کل بھی ایک پی ٹی آئی کے جو مین وکیل ہیں ان سے بات ہوئی جو اب ان بچوں کی ضمانتیں لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی جج ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کے مقدمات ہیں, ضمانت کیسے دیں. بات تو ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھیں اس رات میرے پہ ایک خاص غم کی کیفیت تھی. میں نے 8-9 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے, بڑوں تک بھی پہنچ چکی ہے, لاکھوں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں. بڑوں کو میں نے ڈائریکٹ بھی بھیجی کہ یار یہ جو بچے تھے نا ان کی ذہن سازی آپ کے بڑوں نے کی تھی. جو بڑے اب ریٹائر ہو کے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں, خود تو اے پولیٹیکل ہوئے ہیں سو کالڈ, بچے لوگوں کے جا رہے ہیں جیلوں میں. اخلاقاً سب سے پہلے انہیں آپ جیلوں میں پھینکیں, ان کا کورٹ مارشل کریں, اس کے بعد ان بچوں پہ کریں. لیکن یہ بڑا ظلم ہے کہ یہ بچے تو جیل میں سڑ رہے ہیں اور وہ اے سی والے کمروں میں گھر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا تھا. تو یہ بڑی زیادتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ انہیں بھی آپ ویڈیو میں معافی دلوا کے ان کے ماں باپ کے ساتھ بٹھا کے کہ ہم آئندہ ایسی حرکت نہ کریں گے, تو ان کے یہ مقدمات خارج کریں. یہ آپ کے اپنے بچے ہیں, اسٹیٹ ماں کا درجہ رکھتی ہے اور ماں کا کام ہے کہ بچوں سے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو معاف کریں. اور اس میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فوج سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے. یہ کور کمانڈر کا کام نہیں تھا کہ اس طریقے سے وہ خود نکل جاتا اور یہ معاف کے حوالے اپنا گھر کر دیتا, یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. تو یہ ان سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اور اس کو تو کور کمانڈر کو انہوں نے ہٹا بھی دیا اپنی پوسٹ سے, آپ کو پتہ ہے نا. تو مس ہینڈلنگ تو ان سے بھی ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی ہوئی ہے. باقی قانوناً یہ جتنے معاملات ہیں نا, میں سمجھتا ہوں قانوناً تو حکومت جسٹیفائی ہے یہ تمام مقدمات بنانے میں. ہم کس منہ سے ان کو کہیں کہ یہ غلط کام نہیں ہوا؟ ہم تو نہیں یہ جھوٹ بول سکتے, غلط کام تو ہوا ہے. صرف ان کے پاس اب چھوٹنے کا راستہ یہ ہے کہ یہ اپنی معافی نامہ ویڈیو میں آ کے کہیں کہ جی ہم جذباتی ہو گئے تھے, یہ ہو گیا. باقی جو نقصان ہونا ہے وہ تو عوام پہلے بھی بھگت رہی ہے. وہ تو سرکار سیاستدانوں نے بھی اتنا قوم کا نقصان کیا ہے, اس کے بعد جوڈیشری نے کتنا قوم کا نقصان کروایا, کتنے بڑے بڑے کیسز پہ انہوں نے اربوں روپیہ لگایا اور 1 روپیہ نہیں نکال سکے. اقامہ نکلا اینڈ پہ, ایون فیلڈ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں کہانی کرائی تھی نا کہ یہ پاکستان آنا چاہیے. کروڑوں اربوں روپیہ انہوں نے جوڈیشری کا ضائع کروایا, اینڈ پہ ایک اقامہ نکلا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکے. اس طرح فوج بھی آپ کو پتہ ہے جو کچھ معاملات چلتے رہے. تو جب انہوں نے اربوں روپیہ ضائع کیا, عوام نے اگر کر دیا ہے تو یار معاف کر دو. عوام نے بھی تو آپ سارے بڑوں کو معاف ہی کیا ہوا ہے نا, آپ کے بچے ہیں معاف کر دو یار, کیس خارج کرو. میری تو یہ موقف ہے جی. اس سے فساد بڑھے گا اور خان صاحب کا بھی یہ کام ہے کہ وہ کنڈیم کریں. اب وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں تو کنڈیم کر رہے ہیں لیکن ننگی بات نہیں کر رہے. وہ ننگی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ کل کو ان کو جنرل ضرورت پڑی تو عوام نے نکلنا کوئی نہیں. میرا خیال ہے یہ آپ اس انسیکیورٹی کا شکار نہ ہو. ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی, چھوڑ دیں. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ یہ نہ کریں کہ جنہوں نے غیر قانونی کام کیے ہیں آپ انہیں لیجیٹیمائز کر دیں. نہ انہوں نے مسجد نبی والے واقعے کی مذمت کی اس طریقے سے, ٹھیک ہے, ایک جنیرک سی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جو ڈیول ہو جاتی ہے. نہیں, بالکل کہیں کہ جس نے بھی کیا غلط کیا, خواب میری محبت میں کیا, وہ کہتے ہیں جی یہ چور ہیں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہتے جنہوں نے کیا وہ غلط, حالانکہ انہی چوروں نے ان کو چھڑوایا جا کے. خان صاحب نہیں چھڑوا سکتے تھے محمد سلمان سے,
چھڑوایا اسی شہباز شریف نے ان بندوں کو جا کے. تو یہ کام نہ کیا کریں. ہم آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے, اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہم آواز اٹھائیں گے, لیکن کیسز تو آپ ہی ہمیں کہتے تھے کیسز کو فیس کریں. اگر آپ خواجہ آصف کو, سعد رفیق کو 2.5 سال کے لیے نیب کے ذریعے اندر کروائے اور اینڈ پہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے کہ سارے پولیٹیکل کیسز تھے, تو آپ تو بڑے اچھے ہیں کہ یہ آپ کے مخالفین نے وہ 90 دن والا قانون ہی ختم کر دیا, ورنہ 90 دن سے پہلے تو سپریم کورٹ کا باب بھی آپ کی ضمانت نہیں لے سکتا تھا. تو یہ آپ کے مخالفین نے تو آپ کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے, تو آپ کے ساتھ تو وہ کچھ ہو بھی نہیں رہا. ٹھیک ہے, آپ تو لوگوں کو درس دیتے تھے نا, تو آپ بھی پھر اس کو برداشت کریں نا. اور میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ جب تک یہ جیل نہیں جائیں گے بڑے لیڈر نہیں بنیں گے, اس کے لیے جیل جانا ضروری ہے. باقی ایک چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں, میں اس تکلیف سے خود گزر رہا ہوں, کیونکہ جب میری بھی کورٹ میں پیشی ہوتی ہے اتنی سیکیورٹی میرے لیے بھی لگتی ہے پورے شہر کے اندر. میں سمجھ سکتا ہوں کہ میری لائف ونریبل ہوتی ہے اس وقت, مجھ سے زیادہ خان صاحب کی لائف ونریبل ہے. یہ گارنٹی پھر گورنمنٹ کو دینی ہوگی کہ وہ اگر کورٹ میں جائیں تو ان کے اوپر کوئی اٹیک نہ ہو. وہاں کہیں گے نہیں جی کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی موٹیویٹڈ بندہ آ سکتا ہے. پھر میرا خیال ہے خان صاحب کو کورٹ کی بجائے ویڈیو لنک میں لینا چاہیے, اور اگر کہتے ہیں جی قانون نہیں ہے تو قانون پاس کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی لائف کو تھریٹ ہے تو وہ گھر بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ کیسز کو فیس کریں, جوڈیشری کے سامنے پیش ہوں. میں اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ واقعی ایک مشکل کام ہے. اور دیکھیں ہمارا بھی کتنا خرچہ ہو جاتا ہے, اور پورا ملک بدوائیں دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کون بندہ آ گیا, آپ اس کی وجہ سے روڈز بلاک ہوگی, لوگ گھروں میں لیٹ پہنچ رہے ہیں, اسکول سے بچے نہیں آ رہے. یار کیا ضد ہے جوڈیشری کی, کیا تکلیف ہے کہ جدھر وہ اتنے آف دا وے آرڈرز پاس کرتے ہیں تو ایک آرڈر یہ بھی پاس کریں. جس طرح انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ قانون سازی کریں کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے, تو یار پارلیمنٹ کو ایک یہ بھی ریکویسٹ بھیج دو کہ آپ قانون سازی کریں کہ جن لیڈرز کی لائف ونریبل ہے ان کی ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر ہم جوڈیشری میں کیس چلائیں گے, وہ عدالت میں نہ آئے. کریں نا یہ. اور پھر عمران خان صاحب اگر نہ پیش ہوں ویڈیو پہ تو سب سے پہلے ہم مخالفت کریں گے. اور میں آپ کہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کے پاس بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا, پیش ہوں گے, بالکل ہوں گے, پھر تو کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا نا. تو یہ جس طریقے سے خان صاحب کو وہ مطلب وہ اوپر بھی کالا ڈبہ پہنا کے اور عجیب سا وہ ایک عجیب, میں سوچتا ہوں یار ہمارے بچے جب دیکھتے ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ پاکستان میں پیش ہو رہا ہے یہ لیڈر ہمارا یا انڈیا میں پیش ہو رہا ہے. لوگ تو ان ویڈیوز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ لوگوں کہتا سی وہ دلیر ہونا چاہیے اور خود اس طرح آ رہا ہے. مذاق کیوں اڑانا ہے بھائی؟ سیکیورٹی تو رسول اللہ نے بھی اپنی رکھی ہے, سیکیورٹی رکھنا آپ کا رائٹ ہے. جب آیت نازل ہوئی نا واللہ یعصمک من الناس, آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ لوگوں سے کرے گا, اس دن حضور نے اپنی سیکیورٹی اٹھائی تھی. رسول اللہ کے بعد کسی کو گارنٹی نہیں کہ وہ سیکیورٹی اس کی اللہ کرے گا. وہ آپ نے اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کرنا ہے. تو لہٰذا یہ رائٹ ہے آپ کا کہ آپ اپنی سیکیورٹی رکھیں. اگر ریلیجسلی موٹیویٹڈ لوگ توہین مذہب کے نام کے اوپر خان صاحب پہ ایک اٹیک کر چکے ہیں, ان کے مخالفین تو کہتے ہیں جعلی تھا, جو بھی تھا یار ایک چیز ہمیں نظر تو آئی نا, ہوا تو ہے نا, ٹھیک ہے نا, چلیں وہ گولی نہیں لگی, کوئی اور چیز چھرا لگ گیا یا جو کچھ بھی ہے, جو ٹانگ کا پورا مسئلہ ہوا, لیکن بہرحال ایک پبلکلی تو ہم نے دیکھا ہے کہ بندے نے فائر چلایا ہے, گولیاں بھی نکلی ہیں, رخ بھی ادھر تھا, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں نا. اس کے بعد اس بندے کا حق ہے کہ وہ بندہ ویڈیو کانفرنسنگ کے اندر آ کے اپنے مقدمات کو لڑے. لائف کو خطرہ تو ہے, یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ بلٹ پروف شیشہ بھی استعمال کریں. گورنمنٹ ان کو سیکیورٹی دے رہی ہے. ایک ایکس پرائم منسٹر آپ کے ملک میں اگر 3 سال کو بندہ پرائم منسٹر رہ چکا ہے نا, تو لائف ٹائم کی سیکیورٹی پھر گورنمنٹ کے ذمہ ہے. تو یہ 3 سال سے زیادہ رہے ہیں تو گورنمنٹ نے دینی ہے. باقی میں بھی اس حق میں ہوں کہ اس طرح کے حالات و واقعات میں خان صاحب کی پیشیاں عدالتوں کی بجائے ویڈیو کانفرنسنگ پہ ہونی چاہیے, اور جلد از جلد پی ٹی آئی واپس آئے جی پارلیمنٹ میں, اس کے اوپر قانون سازی کر لیں, اپنے لیڈر کے لیے کر لیں, لیکن کوئی قانون سازی کرے, سیدھی سی بات ہے. ورنہ یہ یقین مانیں کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ فساد کھڑا ہوگا ملک کے اندر. اور وہ جو فساد کھڑا ہوگا نا, آج تک ایک بھٹو کے نام کے اوپر پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے, اور اب جو بھٹو کھڑا ہونے لگا ہے نا وہ پٹھانوں میں ہے, اور پٹھان جو ہے نا وہ دشمنی قبر تک نبھاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ خطرناک ہوگا. سندھی تو پھر بھی نارمل ہے, لیکن پٹھانوں نے اگر یہ دشمنی نبھائی نا تو بہت خطرناک ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ رسک بالکل نہ لے, یہ گورنمنٹ کے حق میں بہتر ہے, خان صاحب سے زیادہ گورنمنٹ کے حق میں بہتر ہے.